ہاں بیان شروع کر دو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نکاح کے بیان میں ویسے تو دلہا موجود ہونا چاہیے کیونکہ بات اسی سے کرنی ہوتی ہے. تو اگر بارات بنا دلہے کے آئے تو کوئی ویلکم نہیں کرتا. تو خیر بہرحال وہ آ رہے ہیں راستے میں ہیں تو اس طرح کچھ باتیں نکاح کے تعلق سے ڈسکس کرتے ہیں. جن حضرات کا نکاح ہو چکا ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ باتیں فائدہ مند ہوگی اور جن کا نہیں ہوا ہونے والا ہے اور اللہ کرے کہ اچھا لائف پارٹنر جیسا وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو مل جائے. لوگ اس بات کو لے کر بھی بڑے پریشان ہیں خاص طور سے ماں باپ ہیں کہ رشتے جیسے چاہیے ویسے عام طور سے یا یوں کہہ لیجیے کہ جلدی ملتے نہیں. ماضی قریب میں ہمارے بزرگوں میں ایک شخصیت گزری ہے جن کی آمد میں نے سنا کہ ہماری اس مسجد میں بھی ہوئی تھی, جس سے میری مراد حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سے سوال کیا گیا کہ اچھا رشتہ مل جائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو کوئی دعا ہو تو بتائیے. تو چلے پہلے میں وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ جن کی اولاد ہے اور اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں اللہ توفیق دے تو یہ دعا اور یہ وظیفہ شروع کرے. اللہ تبارک و تعالی مناسب رشتہ جو ہے وہ نصیب فرمائے اور جو خود ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی جو ہیں پڑھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ جو بزرگوں سے منقول وظائف ہوتے ہیں تو ان میں آپس میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے. تو کوئی نہ کوئی مناسبت آپ کو نظر آئے گی, اس لیے وہ آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی دعا یا بزرگوں سے منقول جو ہیں کوئی بات وہ بتاتے ہیں. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے, حالانکہ وہ بہت سخت آدمی ہیں, جاننے والے جانتے ہیں کہ حضرت اگر نکسیر پھوٹ جائے, نسخوری بھی نہیں گیا پر کہ اگر نکسیر پھوٹ جائے, خون ناک سے بہنا شروع ہو جائے تو کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کا ہم ریڈ کرے اور وہ چیز ختم ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں, اور ایک آیت نے بتائی غالباً 12واں پارہ ہے غالباً کہ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود. بس اتنا جو ہے وہ پڑھنا ہے. تو کہا کہ یہ پڑھے اور انگلی جو ہے اس پہ پھیر دے, انشاءاللہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا. کسی نے پھر وجہ پوچھی, مجھے اصل میں وجہ بتانا ہے کہ آپس میں کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے, جوڑ ہوتا ہے, مناسبت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو کہا کہ حضرت آپ نے اسی آیت کا انتخاب کیوں کیا, قرآن کریم کی اسی آیت کا انتخاب جو ہے وہ کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے رفقا جو حضرت کے ساتھ کشتی میں تھے اور پانی کا طوفان تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی سے یہ کہا کہ بھائی تو کیا ہے جودی مقام پر ٹھہر جا. تو پانی بہ رہا ہے پانی کے اوپر یا پانی کے اندر, آپ کہہ لیجیے کہ کشتی جو ہے جا رہی ہے, تو گویا کہ بہتا ہوا پانی اس میں کشتی کو کہا گیا کہ کیا کر ٹھہر جائے. تو یہ جو خون بہ رہا ہے ناک سے اس کو پانی سے تشبیہ دی اور یہاں بھی یہ کہا گیا کہ بھائی کیا کر ٹھہر جائے. تو کہاں کہ دونوں میں جو ہے یہ مناسبت ہے.
تو یہ آپس میں کوئی نہ کوئی جو ہے مناسبت ہوتی ہے. چند دن پہلے ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ مجھے ہارٹ کی شکایت ہے. تو میں نے کسی عالم دین سے پوچھا کہ بھائی کوئی وظیفہ جو ہے مجھے بتائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بات میں نہ جائیں یا ہمٹن میں نہ جائے، میری مراد یہ نہیں ہے. نہیں، دوا اور دعا دونوں کرنا چاہیے، دونوں جو ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مروی ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ علاج کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. علاج کرنا جو ہے وہ مصنوع ہے، وہ سنت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. بخاری شریف کی روایت کے ضمن میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سر میں درد ہوتا تھا تو میں نے بھی اپنے یہاں بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے، کبھی میں خود بھی کرتا ہوں، آپ میں سے بھی کچھ حضرات کرتے ہوں گے، یہ پیشانی کے اوپر سر سمیت کیا کرتے ہیں؟ کپڑا پیٹ جو ہے وہ اس کو باندھ دیا جاتا ہے. کچھ لوگ بام لگاتے ہیں اور پھر باندھتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ویسے ہی جو ہیں وہ ایک دم ٹائٹ اور فیٹ جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں. یہ اس زمانے میں بھی، حضرت کے زمانے میں علاج تھا درد سر کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ علاج کیا کہ کس کر اور زور سے کیا ہے کوئی کپڑا حضور سے باندھنا جو ہے یہ مریض. تو خیر مجھے بتانا یہ ہے کہ بھائی دوا دعا، بلکہ اس سے آگے شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ پرہیز بھی کرنا چاہیے. فقہا کی عبارات کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو یہ کہا کہ بھائی پرہیز بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے. آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ درد کر رہی تھی، مفہوم ہے. اور کھجور کیا ہوتی ہے؟ گرم یا ٹھنڈی؟ گرم ہوتی ہے نا. کھجور جو ہے کھجور گرم ہوتی ہے، گلقند جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو حضور نے عذرائے مذاق اور مزاح یہ فرمایا کہ علی تیری تو آنکھ درد کر رہی ہے، تو کیوں کھا رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت یہ والی درد کر رہی ہے، اس والے سے کھا رہا ہے. ایک طرف کی کیا ہے وہ درد کر رہی ہے اور دوسری طرف سے میں کھا رہا ہوں. یہاں علماء نے لکھا کہ دیکھیے یہ علاج بتایا، یہ پرہیز بتایا. یہ کیا ہے؟ پرہیز جو ہے وہ بتایا کہ علی اس وقت تیرے لیے کوئی گرم چیز کھانا یہ مناسب نہیں ہے، تو لہذا تو یہ جو کھا رہا ہے کھجور یہ گرم ہے اور ملک بھی جو ہے وہ گرم ہے. ویسے ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم رہتے ٹھنڈے ملک میں ہیں لیکن دماغ ہمیشہ گرم ہوتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں رہتے ہیں جیسا ماحول ہو ویسا اثر ہوتا ہے، لیکن میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہاں بھی جو ہے ہمیں اثر ہوتا ہو. تو خیر بہرحال کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پرہیز یہ بھی جو ہے وہ بتلایا. دیکھیے آدمی کو ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ بھائی پانی استعمال نہ کرے. اب روزانہ مسلمان کو تو کم از کم جو ہے 5 مرتبہ وضو کرنا ہے، یا 5 نہیں چلے کسی کا وضو زیادہ رہتا ہے تو 2-3 مرتبہ تو کرے گا ہی. تو اس کو اجازت دی کہ کیا کرے، پانی استعمال نہ کرے، مٹی جو ہے وہ استعمال کر لے یا اس کے قبیل کی جو چیزیں ہیں، یعنی یہ کہ تیمم کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی. یہ بھی پانی سے پرہیز نہیں تو کیا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب چیزیں جو ہیں وہ آدمی کو کرنی چاہیے. تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمارے یہاں رشتہ ہمیں چاہیے تو ہم جو ہیں وہ کیا کریں، کوئی وظیفہ ہو کوئی دعا ہو ایسی تو بتلائیے. تو حضرت نے پورے قرآن کریم میں سے جس آیت کا انتخاب کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ واقعے کے ضمن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک ہی غصے میں کیا کر دیا ہے، کام تمام جو ہے وہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور پھر نکل گئے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، جیسے سورہ یاسین میں ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی جملہ آیا ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہ الی آخری اس نے یہ کہا کہ فرعون کی پارلیمنٹ نے ہنگامی طور پر یہ طے کیا ہے، اجلاس کیا ہے کہ تمہارے خلاف کارروائی ہوگی، لہذا تم یہاں سے کیا کرو، چلے جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مدین کی طرف گئے
اور اس زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی حیات تھے اور یہ بھی پیغمبر ہے حضرت شعیب علیہ السلام. دیکھیے اس سے ایک بات معلوم ہوئی، علماء نے لکھا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد پیغمبر بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے. ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی دور ہے، ایک ہی وقت ہے، لیکن ایک نبی نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد نبی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو یہاں بھی حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہے، اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ نوجوان ہیں، اور رشتے کی تلاش جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو بہرحال یہ دعا، اب اس دعا کے نتیجے میں مجھے پورا قصہ نہیں سنانا، آپ کو معلوم ہے ہوا جو کچھ ہوا. اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا ہے؟ نکاح ہوا. یہ جوڑ ہے، یہ آپ کو بتانا ہے کہ کوئی نہ کوئی جوڑ ہوتا ہے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، کوئی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، کوئی بیٹے کے رشتے کے لیے جو ہے وہ پریشان ہیں. تو علماء نے لکھا کہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ یہ دعا اس نیت سے پڑھے اور اللہ سے کرے کہ اگر بیٹی کا مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے تو بیٹی کے لیے مل جائے، بیٹے کا نہیں مل رہا ہے تو بیٹے کے لیے جو ہے وہ مل جائے، اور یہ دعا پڑھتے رہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہاں ایک ہنسی کی بات سن لو، ویسے ہے حقیقت. حضرت شعیب علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر، ہمارے یہاں بھی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، دیا جائے الگ بات ہے، لیکن یہاں تو مانگا جاتا ہے. مانگنا نہیں ہے، سمجھ آیا؟ مانگنا جو ہے وہ نہیں ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ بھائی نکاح کے لیے کچھ لوگ، ایک تو کیا ہے کہ بہرحال سب، یعنی لڑکی تو تمہیں دی گی ماں باپ، لڑکی تو دے گی، اپنا کیا ہے جگر کا ٹکڑا تو آپ کو دے دیا، اور اوپر سے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ جہیز بھی مانگ، اوپر سے آپ کو جہیز بھی چاہیے. تو کہنے والے نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی لڑکی بیاہ کر تمہارے یہاں بھیجیں، تم اپنی لڑکی کو ہی ہمارے یہاں بھیجو. ہیں کہ بھائی جب لڑکی بھی ہمیں دینا ہے، مال سامان بھی جو ہے وہ ہمیں دینا ہے، چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دینی ہے، جہیز جو ہے وہ ہمیں دینا ہے. تو یاد رکھو دو باتیں الگ ہیں. ایک ہے مطالبہ کرنا جس کو جہیز کہا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ماں باپ یا گھر والے لڑکی کو خود سے کچھ دے، دیکھیں ہمارے یہاں نکاح کے معاملے میں، شاید لڑکی کا نام بھی وہی ہے ابراہیم بھائی، آپ کی صاحبزادی فاطمہ. ہاں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا نکاح بہت مشہور ہے، اور عام طور سے نکاح کی مجلس میں وہ ڈسکس بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، اور مہر بھی عام طور پر ہم جو طے کرتے ہیں اس کی نسبت بھی کی جاتی ہے اسی نکاح کی طرف، کہ مہر فاطمی جو ہے وہ اس کی طرف نسبت جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی چہیتی بیٹی، اپنی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو کچھ چیزیں نکاح کے موقع پر دی. جیسے علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ اس لیے بھی دی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت کے پاس کچھ نہیں. اب یہاں ایک سبب ہمارے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی اور لڑکے لڑکیوں کے لیے بھی. ہمارے یہاں بولتے تھے کہ ایسے تو ہمارا چھوکروں ان کے پاپ کو روبو تھا ہے کبھی شادی کرے تو بڑے بڑے اٹھانا بول دیتے. اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. مختلف اس کی جو ہے وہ تفسیر اور تشریح کی ہے علماء نے. خیر بہرحال کہ حضرت علی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر پیش نہیں کیا کہ بھائی علی تیرے پاس تو کچھ نہیں. دوسرا یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ سموہ لگن ہوتا ہے. انڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ سموہ لگن جو ہے وہ کرواتے ہیں. تو اس میں بھی کیا ہے، لوگ امداد کرتے ہیں کہ جو لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح ہے، کنوارے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، تو بہرحال اس کی مدد کر دو. ایسی بھی مدد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں کس نے کی تھی؟ حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کی تھی. تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ بھائی کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ضروریات زندگی بھی نہیں ہے, سامان نہیں ہے, تو کیا کر دو, اس کو کچھ نہ کچھ دے دو, اس کی جو ہے وہ مدد کر دو. تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء نے باقاعدہ اس کو لکھا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس زمانے کے مطابق جو تھی وہ دی گئی. یہاں ایک مسئلہ بھی, بڑے بڑے بوڑھے تو الحمدللہ ان کا ذہن صاف ہے, لیکن ہماری جو نیو پود ہے, نیو جنریشن ہے, ان کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے. وہ کیا کہتے ہیں, چچا زاد, پھوپھی زاد, ماموں زاد, ان سے آج کی ہماری نسل نکاح نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے کزن ہیں وہ کیا ہے, تو ہمارے بھائی ہے. کہاں سے بھائی ہو گئے ہیں؟ حالانکہ خود حضرت کا نکاح بھی کس سے ہوا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نکاح کس سے ہوا؟ اپنی پھوپھی داد بہن سے ہوا ہے نا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے آپس میں دیکھ لیجیے. اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے کہ آپس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ پھر بچے جو ہیں وہ معذور پیدا ہو, کہ آپس میں ہو تو معذور پیدا ہو. تو آپ مجھے بتائیے, جن لوگوں نے کزن آپس میں رشتہ داری نہیں ہے, نکاح نہیں کیا, کیا ان کے گھر کوئی معذور بچہ پیدا ہوا ہی نہیں؟ ارے ان کیا بھی ہوتا ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی کچھ کہہ رہے آپ آگے؟ انشاءاللہ آپ بول کے رک جائیں گے, بولنا مجھے ہے. حاجی صبر. تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا, معذور بچہ معذور بچہ, ہاں کہ معذور بچے ان کے بھی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں بھی ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جو کچھ دیتا ہے, جیسا کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں آپ کو اپنے خاندان کا قصہ بتاتا ہوں, اسی ملک کا, میں جگہ کا نام نہیں لے رہا, بالکل میری قریبی رشتے دار وہ خاتون. تو جب وہ حمل سے تھی تو انہوں نے یہ جو اسکان کرتے ہیں تو یہ بتایا کہ بھائی یہ جو بچہ ہے تمہارے پیٹ میں, رحم دانی میں, تو اس کے سینے میں ہول ہے. کیا بتایا؟ اس کے سینے میں جو ہے وہ ہول ہے. تو اچھا ہے کہ آپ بچے کو گرا دو, حمل کو گرا دو. یہ لوگ ایک آپشن جو ہے وہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے ویسے بھی آ کر جو ہے وہ تکلیف ہوگی. تو خیر انہوں نے فیصلہ لیا کہ نہیں, یہ کام نہیں کرنا ہے. آج وہ بچہ 13 یا 14 سال کا ہو چکا ہے, الحمدللہ پیدا ہوا تو کوئی ہال نہیں, جو ہال بتا رہے تھے کوئی معذوری نہیں, کوئی معذوری جو ہے وہ نہیں تھی. تو بہرحال حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے, آپس میں نکاح ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزیں دی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی جب نکاح ہوا کس سے, ان کی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور دیکھیے قرآن نے کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اس کی ایک ملتی جھلتی مثال علماء نے لکھا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف گئے ہیں, نبی تھے, confuse.com جب وہ ابھی آپ کو ایک شعر سناؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اردو کا ایک شاعر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اپنی بیوی کو لے کر, تو شعر بڑا مشہور ہے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال, کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے. کیا معلوم ہوا؟ پیغمبر بنے. ہاں پیغمبر جو ہے بنے. جب گئے تھے تو نہیں تھے, کہ جب واپس جو ہے وہ آئے تو بہرحال یہ بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ برکت تھی کس کی؟ نکاح. یہ برکت تھی کس کی؟ نکاح کی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, دیکھیے کچھ چیزیں وہبی ہوتی ہے, کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہے. کسبی کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی محنت کر کے کہ محنت کرے, پھر اللہ تعالیٰ کا کرم متوجہ ہو تو وہ چیز اسے مل جاتی ہے.
اور ایک چیز ہوتی ہے وہبی، کہ اس میں کسب کا کمال نہیں ہوتا. وہب یعنی گفٹ، ہم بولتے ہیں نا کہ گاڈ گفٹڈ ہے، کسی کے تعلق سے بولتے ہیں کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، تو اس میں اس کا کمال نہیں ہے، گاڈ گفٹڈ ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے گاڈ گفٹڈ. تو اسی طریقے سے یہ جو نبوت ہے، یہ پوسٹ نہیں ہے، یہ منصب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، وہ انتخاب جو ہے وہ ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے بڑا کرم جو ہے ہو گیا. اور یہ کرم کب ہوا ہے کہ جب وہ نکاح کر کے واپس آ رہے تھے. تو نکاح میں برکتیں ہیں، شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح نیت سے نکاح. دیکھیں ہمیں بھی اپنے بچوں کا نکاح صرف اس لیے نہیں کرانا کہ وہ جوان ہو. نیت یہ ہونی چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ صرف آقا نامدار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی سنت. آپ نے ترمذی شریف کی روایت سن رکھی ہے، اربع من سنن المرسلین، اس میں ایک یہ ہے. اور قرآن کی بھی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا ذُرِّيَّةً. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں تحفے میں اور گفٹ میں سسر کی طرف سے ملی، حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے ملی، اس میں ایک عصا تھا. ایک چیز کیا تھی؟ ہمارے بزرگ سے پوچھا، اور بھی وہ وقت حیات ہے، کہاں کہ بھائی یہ سنت شعیبی کیوں ادا نہیں ہوتی؟ سنت شعیبی کیوں ادا نہیں ہوتی کہ نکاح کے موقع پر سسر کیا دے؟ آپ لوگ ہنس رہے، آپ سمجھ گئے کہ بھائی جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ نہیں دی جاتی. تو کہا کہ نہ دی جائے وہی اچھا ہے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور کام لیا ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا إِلَىٰ آخِرِهِ. تو بہرحال نکاح کے تعلق سے ایک بات میں نے آپ کو یہ کہی کہ جن کے لڑکے لڑکیاں ابھی بے نکاح ہے، ان کے پاس رشتہ نہیں ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ کیا کرے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دوسری علماء نے دعا کی قبولیت کا ایک اور جو ہے موقع بتایا ہے، ایک اور وقت جو ہے وہ بتایا ہے، ایک اور مقام بتایا ہے کہ غائبانہ دوسروں کے لیے دعا کریں. کیا کریں؟ ہم کسی اور کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے فرشتے اور اللہ تعالیٰ اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو روایت میں ہے، حدیث میں ہے، مفہوم یہ ہے کہ فرشتہ کیا کہتا ہے، تیرے لیے بھی وہی ہے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ مانگا ہے. تو اپنے لڑکے لڑکیوں کا رشتہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرو. تو ساری یوں کہو کہ اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح ہیں اور وہ مناسب رشتہ تلاش کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے مناسب رشتے کا کیا کر انتظام کر. تو ان کا کام تو بنے گا ہی بنے گا، ساتھ میں اس بندے کا بھی کیا ہے اور اس کی فیملی والے کا بھی کیا ہے وہ کام بن جائے گا. تو دوسرا کام جو ہے وہ یہ کرے کہ بھائی ہم دعا جو ہے کریں. اور دیکھیں حدیث ہے، مفہوم ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. ان میں ایک کیا ہے، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے. تو ہم لوگ دعا خود نہیں کرتے، بزرگوں پہ سب بوجھ ڈال رکھا ہے. آئیں گے تو ہمارے سارے پرابلم ہمارے کیا ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بزرگ آئے گا تو کہیں گے یہ بھی دعا کرنا، وہ بھی دعا کرنا، وہ بھی دعا کرنا، یہ بھی دعا کرنا. بھائی کچھ نہیں کرتے ہیں. تیری دعا کی گارنٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی دعا کیا ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو بزرگوں سے بھی دعا کراؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن سارا بوجھ جو ہے وہ بزرگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈالنا. اور دوسرا، بزرگوں سے بھی جب دعا کرانی ہوتی ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک کام کرنا پڑتا ہے اگر ممکن ہو. دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس میں تیسرے نمبر کے حضرت جی جن کو کہا جاتا ہے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے ایک آدمی نظام الدین میں ملنے آیا مفہوم میں، اور جاتے وہ کہنے لگا کہ حضرت ہمیں اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یاد کیجیے گا. تو حضرت نے فرمایا تم بھی وقتاً فوقتاً چہرہ دکھائیے رہیے گا.
وقتاً فوقتاً چہرہ دکھاتے رہیے گا کہ ایک مرتبہ سارا منہ جو ہے وہ ڈال کے تم چلے گئے. اور ہمارے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمین دارالدیوبند حضرت فرماتے تھے دعائیں دو قسم کی ہوتی. حضرت سے کسی نے کہا, ہنسی کی بات ہے لیکن بہرحال ہنسی میں حضرت نے بات جو کہنی تھی وہ بھی کہی ہے. کہا دعا دو قسم کی ہوتی, ایک خشک اور ایک تر دعا, یعنی اس میں ہونٹ چپکتے ہیں. کوئی تر چیز آپ لگائے تو ہونٹ کیا ہوتے ہیں, خشک ہو تو ہونٹ چپکتے ہیں, نہیں چپکتے. تر اور چکنی چیز جو ہو تو اس کی وجہ سے ہونٹ کیا ہے, چپکتے ہیں, مٹھاس معلوم ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی کچھ منہ میٹھا کراؤ پھر ہم دعا کریں گے تو وہ چپکے گی. خالی ویسے ہی روکھی سوکھی دعا کیجیے دعا کیجیے دعا کیجیے تو فرمایا کہ اس کا بھی جیسا اثر ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا ہے. خیر بہرحال تو ایک چیز جو ہے یہ یاد رکھیے. دوسری چیز نکاح ہو گیا تو اب تو میں خود سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے کیا کہوں کہ اپنی اولاد کو سمجھائیے. اب تو بڑی عمر میں جا کر 30 سال کا رشتہ, 40 سال کا رشتہ, 50 سال کا رشتہ, نانا بن گئے, دادا بن گئے اور طلاق کیا ہو رہی, طلاق جو ہے وہ ہو رہی. حالانکہ قرآن میں ہمیں اور ہمارے دین نے حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ جو ایک مرتبہ وجود میں آ جائے تو تا حیات رہنا ہے. افواج استثنا ہر جگہ ہوتا ہے, اس لیے شریعت نے رکھا ہے طلاق کا بھی نظام. اس کی مثال علماء نے یہ دی کہ بس کے اندر جو ہے ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے نا, اور بھی چیزوں میں ہوتی ہے, ہوائی جہاز میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی عام حالات بھی اس میں سے کودے. کوئی عقل مند ایسا کرتا ہے؟ ایسا کرے بھی تو پھر لوگ عقل مند نہیں سمجھتے, ہومٹن کے خاص ڈپارٹمنٹ میں لے جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ویسا سمجھا جو نہیں جاتا. تو طلاق کا بھی معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے. تو ہماری اولاد کو بھی ہم سمجھائیں, خود بھی سمجھیں. اتنے سال جو ہے وہ نکاح میں گزار دیے اور پھر طلاق جو ہے وہ بڑھے. دیکھیں نکاح کے تعلق سے قرآن کریم نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا یہ رشتہ تا عمر ہونا چاہیے, تا حیات ہونا چاہیے. ہاں نہ بنے تو پھر الگ بات ہے, ورنہ آدمی کوشش کرے. اور دیکھیے قرآن کریم نے بھی ہمیں یہ سبق دیا کہ نکاح کا رشتہ جیسے میں اور آپ آج توڑ دیتے ہیں اس طرح توڑنے کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے. جیسے شریعت نے نکاح کا ایک پورا نظام میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اسی طرح قربان جائیے کہ طلاق کا بھی ایک نظام پیش کیا ہے. کوئی مذہب, اسلام تو دین ہے. دیکھیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب ہم لفظ اسلام استعمال کریں تو مذہب نہ استعمال کریں. اور جتنی بھی دنیا میں ریلیجن ہے وہ مذہب ہے, لیکن اسلام جو ہے وہ دین ہے. دین اور مذہب میں فرق یہ بتایا کہ دین وہ ہوتا ہے جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہماری یہ جو کم و بیش 6, 7, 7.5 فٹ کی جو باڈی ہوتی ہے اس کا ہر عضو, ہر پارٹ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے, کب استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا ہے, یہ سب کچھ جس میں بتایا جائے وہ دین ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے دین نے یہ بھی ہمیں جو ہے سکھایا. ایون ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مشہور اعتراض ہے جو بے دین تھا. اس نے کہا کہ تمہارے پیغمبر کیسے ہیں, تمہیں استنجا کیسے کرنا ہے, ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے, وہ بھی تمہیں سکھایا جائے. اس کی کیا معلوم ہوا؟ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مذہب اور دین میں فرق. اگر ان کے مذہب میں بھی یہ بات سکھائی ہوتی کہ ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے نکلنا ہے, کون سا پاؤں جو ہے پہلے رکھنا ہے, کون سا قدم جو ہے بعد میں رکھنا ہے, اگر یہ سکھایا گیا ہوتا تو وہ اعتراض نہیں کرتا, کرٹیسائز نہیں کرتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑے فخریہ انداز میں کہا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی, دین کی کسی بات کو لے کر کوئی ہمارے سامنے اعتراض کرے, اس کا تو کام ہے, وہ ایمان سے معلوم ہے, وہ کر سکتا ہے.
لیکن ہمیں کیا ہے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میرا اور آپ کا مزاج اور اسٹینڈ وہی ہونا چاہیے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. میں نام نہیں لے رہا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ملک ہے, وہاں بعض سواری پر بھی اور بعض جگہ لکھا ہوتا ہے گرو سے کہو ہم, ارے اگلا جملہ پورا کر, کیا لکھا ہوتا ہے سمجھ گئے؟ تو کہ گرو سے کہو ہم فلاں ہیں, فلاں مذہب کو ماننے والے ہیں. تو بھائی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فخر سے کہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں. فخر سے کہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں. کوئی کرٹیسائز کرے, یہ کرے اسلام نہیں دیا, ہاں بالکل ہے ہمارا ایمان ہے, ہم کیوں احساس کمتری کا جو ہے وہ شکار ہو. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور یہ واقعہ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر جو دین ہمیں پیش کیا اس کے ہر حکم پر ہمیں پراؤڈ اور فخر جو ہے وہ ہونا چاہیے. دیکھیے بال کیسے کاٹنے ہیں, میں نے کہا نا کہ سر کے بال سے لے کر شریعت میں طریقہ مقرر ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت میں ہے نا کہ کیسے بال کاٹنے چاہیے, کیسے نہیں چاہیے, کیسے بال کاٹنے کی اجازت ہے, کیسے نہیں ہے. پاؤں کی طرف آ جائے, پاؤں مسجد میں آئے تو کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا ہے, گھر میں جائے کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا ہے, ٹوائلٹ میں جائے کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا ہے. یہاں تک کہ ناخن, یہ بھی شریعت نے مجھے اور آپ کو بتایا. جیسے بعض لوگ 8 ناخن کاٹ لیے اور 2 رہنے دیتے آخری انگلی کے یا جو ہیں وہ انگوٹھے کے, تو شریعت نے کیا تعلیم کہ بھائی سر کے بال بھی کاٹنا ہے تو برابر یکساں. اسی طرح ناخن کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, ورنہ یہ بتایا گیا کہ بھائی 40-20 سے زیادہ اس کو بھی کیا ہے ہم باقی نہیں رہنے دے سکتے. ایک تو یہ ہے اس کے اندر کاٹنا ہے, دوسرا کاٹنا ہے تو سارے ناخن جو ہیں وہ کاٹنا ہے. تو شریعت مطہرہ یہ مذہب نہیں ہے, یہ جو ہے وہ دین ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں دین نے ایک طلاق وہ کیسے میاں بیوی ایک خاص نظام کے تحت بنے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف, اب الگ ہونا ہے اس کا بھی نظام. کیا پہلے سب سے پہلے کیا بتایا, میاں اور بیوی میں کوئی پرابلم ہو تو کیا کرنا ہے, حضرت مولانا کیا آئے تھے وہ, ہاں نہیں وہ آگے جہاں سے شروع, فَيْزُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو بتایا کہ پہلے مسئلہ تم آپس میں سارٹ آؤٹ کرو. یہاں سے ماں باپ کو اور ولیوں کو بھی ایک سبق سیکھنا چاہیے. آج بہت سے گھرانے میں جھگڑے میاں بیوی کے ہسبینڈ وائف کے اس لیے بھی ہے, اور کچھ جگہوں پر طلاق اس لیے بھی ہوتی ہے چھوٹی بات میں بھی ماں باپ انوالو ہو جاتے. ارے جھگڑے کہانی ہیں آپس میں نا اتفاقی کہانی ہے. گجراتی میں ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ بے واسن ساتھے ہوئے تو کھکھڑے, ہے نا, 2 برتن ساتھ میں ہو تو آواز تو کیا ہے وہ پیدا ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو کبھی اختلاف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج میں نہیں ہوتا, لیکن ہوا کہ نہیں مجھے بتائیے. ارے یار کچھ تو بولو یار, کھاوا میں گلا کھا جاؤ, کچھ تو بولو یار, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہاں سادولہ صاحب آپ تو شافی ہے, ان کو بھی شافی بناؤ یار, ذرا زور سے جو ہے آواز تو ہوا کہ خلفائے راشدین کی زندگی اٹھا کر دیکھی, حضرت عمر اور ان کی بیوی, حضرت عثمان اور ان کی بیوی, ہوا کہ نہیں ہوا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی میاں بیوی کے آپس میں کچھ تکرار تھی, جھگڑا تھا, تو وہ خلیفہ امیر المومنین سے شکایت کرنے آیا, غالباً حضرت عمر یا حضرت عثمان کا شاید واقعہ ہے, کہ اس نے کہا کہ چلو امیر المومنین سے شکایت کروں کہ بھائی گھر والی جو ہیں وہ جھگڑا کرتی ہے اور آپس میں ہماری تو میں ہماری زبان میں جس کو کہے ہوتی رہتی ہے. تو آیا, اب اس زمانے میں مکانات تو اتنے بڑے بڑے تھے نہیں, باہر آپ کھڑے ہو جائے اندر کیا ہے سب پتہ چلتا ہے. اور یہ کام ہم نے بچپن میں بہت کیا ہے, اللہ معاف کرے. پڑوس میں لڑائی ہوتی تھی تو اوپر جا کے دیوار پہ کان لگا کر سنتے تھے کیا, کیوں پہلے دیواریں ساؤنڈ پروف نہیں ہوتی تھی, تو اوپر جا کر جو ہے وہ سنتے تھے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اب وہ آدمی آیا اپنی کمپلین لے کر, شکایت لے کر, تو اس نے کیا دیکھا کہ اندر بیوی حضرت عثمان کو ڈانٹ رہی ہے.
ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے وہیں سے 3 پوائنٹ ٹرن کر لیا ہے، واپس اس نے ریورس گاڑی کی کہ بھائی میں جس کام کے لیے آ رہا ہوں، یہ تو ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے، ایسا معاملہ جو ہے وہ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ خیر بہرحال حضرت عمر کا شاید واقعہ ہے، پھر حضرت عمر نے اسے فرمایا دی کہ تیری بیوی فلاں فلاں کام سے کرتی ہے، اب ہمیں اس میں جو ہے وہ نہیں جانا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح کا یہ جو رشتہ ہے تو وہ وجود میں آتا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، اسی طرح الگ الگ ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور آپ ذرا اسلام نے جو طلاق کا طریقہ بتایا نا، اس پہ آپ غور کریں تو بہت کم طلاقیں ہوگی، یعنی اگر رشتہ نبھنا ہوگا تو کسی نہ کسی درجے پہ جا کر نبھ جائے گا، ہاں نہیں نبھنا ہے تبھی طلاق ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیے پہلا کام یہاں ماں باپ کو اور سرپرستوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہم تو اپنی لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں، دوسرا ڈبا ہی نہیں رہا منہ کہنے منہ کہ دیکرا ڈبا نہیں رہنے کہ તારા મા બાપ હજુ જીવતા છે એમ કે તારો હસબન્ડ કઈ બી તરહ મગજમારી કરે, પ્રોબ્લેમ કરે એમ કે 24/7 આપણા દરવાજા ખુલ્લા જ છે એટલે તે આવી જ જાય हैं। हाँ, और हमारे बड़े बूढ़े पहले क्या नसीहत करते थे पता है कि यहाँ से तू ब्याह कर जा रही है, सारा मोड़े घरे पाछी आवजे, लड़ेलू मोड़ू लेने न आवजे। सुमन भाई सही है कि नहीं? ऐसा कहते थे ना कि भाई हैं आपकी वालिदा ने वालिदा को कहा था। हाँ देखिए ये तो महल शब्द हो है। हाँ हमने भी सुना, ये कहते थे और एक जुमला बोलते थे कि डोली में बैठ कर गई है, खटोली में सोची हुई निकल रही है। क्या माना, पहले वो डोली में बिठा कर, अब तो कार है लैम्बोर्गिनी ले गए हैं। तो बहरहाल हमारे हजरत उस्ताद मोहतरम कारी रशीद अजमेरी दामद बरकातुहू, मैं उनके साथ जा रहा था क्लेफ्टन से, तो वो लैम्बोर्गिनी गुजरी हैं, हम गाड़ी में, तो हजरत ने पूछा कि इसका नाम सही, हजरत ने फरमाया इसका नाम सही रखा है। हजरत कहते लैम्बोर्गिनी है। तो खैर बहरहाल क्या है कि भाई डोली में बैठे, और देखिए पहले माँ बाप की बात का वैल्यू औलाद के दिलों में है, कितना वैल्यू था कि माँ बाप ने एक मरतबा कह दिया पत्थर के उसी उसके खिलाफ नहीं करते। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ अभी तशरीफ लाए थे कुछ अर्सा पहले, और गालिबन गुज़िश्ता साल शायद इंतकाल हुआ थी, जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी नव्वरल्लाहु वसल्लम, उनके बयानात में है, उन्होंने जो कुछ बयान फरमाया उसका खुलासा ये है कि मेरी वालिदा का जब निकाह हुआ तो उनके सरपरस्तों ने, माँ बाप ने ये कहा था कि बेटी इस घर में तू ब्याह कर जा रही है, अब इस घर से तेरा जनाजा निकलना चाहिए, यानी जिंदगी भर रिश्ते को निभाना है। इस घर से तेरा क्या निकलना चाहिए, जनाजा जो है वो निकलना चाहिए। आगे सुनो, हजरत फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने अपने बड़ों की बात का लिहाज रखा, और कहाँ तक रखा है, कहाँ तक रखा। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें गुंजाइश दी, माल में बरकत दी, तो हमने बहुत अच्छा मकान तामीर कराया। हजरत ने खुद अपना जुल्फ़िकार अहमद साहिब नक्शबंदी नव्वरल्लाहु बरकतहू ने जो है एक अच्छा खासा जो है सहूलत से पूरा घर जो है वो मकान तैयार कराया। अब वालिदा उसी मकान में रह रही थी जहाँ उनके बड़ों ने निकाह करके उनको भेजा था उनके शोहर के साथ और दामाद के साथ। तो कहा कि वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया पहले, अब वालिदा थी, अब हमने नया मकान तामीर कराया, तो हमने वालिदा से रिक्वेस्ट की, आजिज़ाना दरख्वास्त की कि आप ऐसा कीजिए कि अब ये जिस घर में आपकी सुकूनत है, रहाइश है, उसे आप तर्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और हमने नया आलीशान जो है मकान तैयार कराया है, आप उसमें हमारे साथ रहने के लिए आ जाइए, तशरीफ ले आइए। तो उन्होंने मना किया, और मना करने की वजह बताई तो बेटा मेरे बड़ों ने मुझे नसीहत की कि तू ब्याह कर जा रही है इस बंदे के साथ, ये तेरा शौहर है, तो तुझे जिंदगी भर घर वाले का भी साथ देना है और उसी के घर में रहना है। तो कहा कि मैं जिस घर में रहती हूँ उसकी निस्बत तेरे वालिद की तरफ है, और तेरे साथ रह जाऊँगी रहने के लिए निस्बत तेरी तरफ है, और मुझे अपने
اپنے بڑوں نے یہ نصیحت کی تھی جس کو میں وصیت سمجھتی ہوں، یہ میرے الفاظ ہے. تو کیا ہے کہ اس سے اب اس پرانے گھر سے میرا جنازہ تو نکل سکتا ہے، میں نہیں. ایسا لحاظ جو ہے وہ ہوتا تھا. کیسی ہے خیر بات، اللہ سب کو اچھا دکھتا ہے. لیکن بعض مطلب میں جانتا ہوں لڑکی دکھ پریشان ہوتی ہے کون ماں باپ بن جاتے ہیں. یہ اچھی جگہ ہے یہ پوائنٹ کہ بھائی بعض مطلب شوہر ایک دم ظالم بن جاتا ہے. ہر سلجھ کی کوشش کیا ہو جائے بیکار ہو جائے، پھر آدمی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے وہ رشتہ ایسی جگہ پر جو ہے. حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ مفہوم یہ کہ حضرت میں اپنی لڑکی کا نکاح کس سے کروں، ہسبینڈ میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا جو تیری بیٹی پر ظلم نہ کرے. کیا نہ کرے؟ ظلم جو ہے نہ کرے. اس کی اگلی بات نہیں کہتا. یہاں حضرت مولانا مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے، پوچھ لیجئے نکاح ہر موقع پر سنت نہیں ہے، عام حالات میں سنت ہے، لیکن نکاح کبھی کرنا فرض بھی ہو جاتا ہے. ہاں وہ کنز الدقائق میں تو بڑی عجیب و غریب تعبیر اختیار کی کہ توقان. ہمارے ایک استاد نے پرچہ جو ہے وہ کنز الدقائق کا حضرت مفتی صاحب تھا تو پرچے میں ایک سوال پوچھا کہ جب حضرت مفتی توقان صاحب تشریف لے آئے تو نکاح کا کیا حکم؟ اب لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھائی مفتی توقان کون ہے کہ جب وہ تشریف لے آئے، یعنی اندت توقان کہ توقان کے وہ کیا ہے نکاح واجب ہو جاتا ہے، فرض. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی گناہ میں ملوث ہو جانے کا یقین ہو جائے کہ اب میں نے نکاح نہیں کیا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی تو پھر نکاح کرنا یاد رکھیے فرض ہو جاتا ہے. پھر نکاح کرنا عام حالات میں جو ہے وہ یہ سنت ہے، باقی جو ہے وہ فرض جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ فقہا نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے مزاج میں غصہ بہت ہے اور میں جس لڑکی کو وائف بنا کر لاؤں گا میں اس پہ ظلم کروں گا تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا نہ صرف یہ کہ سنت بلکہ جائز نہیں. فقہا نے کیا لکھا؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ میں جس کو بیاہ کر لاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ ظلم جو ہے وہ کروں گا، اور شریعت میں ظلم کی ذرہ برابر جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. تو خیر نکاح کے تعلق سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ایک نظام ہے تو طلاق کا بھی جو ہے وہ ایک نظام ہے. تو پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کو سارٹ آؤٹ کریں. یہ ماں باپ سے میری ریکویسٹ ہے، جہاں تک آواز میں جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں. صاحب اللہ صاحب بیٹھے آپ، جن کو جانا ہے جائے. یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ایک مرتبہ آیا تو نہیں جا سکتا. ویسے بیٹھیں گے تو پھر باتیں ہوگی، مسجد کا احترام ملوث نہیں رہے گا. اب دعا کرو کہ میری زبان پہ باتیں آتی رہے اور آپ کو جو ہے وہ ہم سناتے رہے. اب جو ہے وہ ہمیں چلنا ہے. تو بہرحال تو کوئی بات نہیں، آپ کریں. ہمارے ابراہیم بھائی کی ماشاء اللہ جو ہے وہ دختر نیک اختر کا نکاح ہے اور ان کا ہم سے ایک بڑا احسان بھی رہا ہے. جب ہم اس علاقے میں آئے ہیں تو میں ان کے گھر سے ہی ہوم لیس ہوا تھا. مجھے جو پہلا فلیٹ ملا اس میں ہمارے ابراہیم بھائی کا سب سے اہم رول رہا. اللہ تعالیٰ دارے میں اس کا جو ہے ان کو قلعہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. خیر بہرحال تو میں نے کہا کہ انوالو مت، جھگڑا ہر جگہ ہوتا ہے. دو برتن ہوتے ہیں تو بچیوں سے یہ مت کہو کہ بھائی لڑائی جھگڑا ہو تو کہاں آنا گھر ہے. نہیں، ان کو کہو اچھے منہ سے آنا ہے ماں باپ کے گھر، لیکن کیسے آنا ہے؟ اچھے منہ سے آنا ہے. اچھے موڈ میں جو ہے وہ آنا ہے. سمجھ آیا؟ ہاں خراب موڈ ہے تو نہیں آنا. اچھا بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں جھگڑا ہوا، ماں باپ انوالو ہوئے، خاندان والے انوالو ہوئے اور طلاق کرا دی. بعد میں وہ لڑکی پچھتا رہی ہے کاش کہ یہ قدم میں نے نہ اٹھایا، کاش کہ یہ قدم میں نے نہ اٹھایا ہوتا. اور پھر بہت سی مرتبہ ماں باپ کے خون کے آنسو روتے ہیں، کہہ کچھ نہیں پاتے ہیں اسی سے. اس لیے کیا کرو، جلد بازی نہیں کرنا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جلد بازی کس کا کام ہوتا ہے؟
ہیں تو پھر ہم کیوں کرتے تو بولو پھر ہم کیوں کرتے؟ ہمارا معاملہ الٹا ہے. شریعت نے تعلیم یہ دی جلد بازی کس میں کرو؟ نکاح میں کرو. یہ ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیث مفہوم ہے کہ 3 باتوں میں کیا کرو؟ جلدی کرو. اور ہلیہ میں لکھا ہے کہ 7 باتوں میں جلدی کرو. 4 باتیں اس میں جو ہیں اور جو ہے وہ لکھی گئی ہے. تو ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ شادی میں ہم جلدی نہیں کرتے, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار سے. دیدار کھلی آنکھوں سے ہوتا ہے یا بند کر کے؟ تو کیا ہے نکاح میں جلدی کرنا ہے. تو ہم ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نکاح میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکا خوبصورتی میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور مالداری میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جیسا ہے. تو پھر اور صبر اور علم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا وہ باپ نے کہا کہ یہ کیا کریں گے ہے. تو کہا کہ یہ سب کوالٹیز جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو وہ ارے یار مسٹر پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا, مسٹر بین تو ہے دنیا میں, مسٹر پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. کوئی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ آدمی کے اندر کیا ہے, ہاں وہ تو ہوتا ہی. اور یہ کہ اللہ خالق ہے, اللہ بھی جانتے ہیں کہ میرے بندے 100% جو میں نے احکام دیے ہیں اس پہ وہ پورے نہیں اتر سکتے. اس لیے مشکاہ شریف میں روایت مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ امت کے جو بعد کے لوگ ہیں ان کو کتنے میں معاف کر دے گا ہے حضرت مولانا بھائی؟ بیلنس جو ہے کیا جائے گا, مور دین 50% اگر اچھے ہیں تو کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کیوں؟ اللہ بھی جانتا ہے کچھ نہ کچھ. اسی لیے تو توبہ کا نظام جو ہے وہ رکھا ہے. تو کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں تو وہ ہوتی ہے, خوبی بھی ہوتی ہے, کمی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. جو کہتے ہیں کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو نہیں تراشتا اسے جو ہے وہ خامی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو بہرحال نکاح کا یہ رشتہ پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف اگر کچھ مسئلہ پیدا ہو تو خود کوشش کرے کہ آپس میں مل کر اس کو کیا کرے, سارٹ آؤٹ کرے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپس میں مل کر بھی سارٹ آؤٹ نہیں ہوا تو کیا شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے؟ نہیں. آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا. اللہ اکبر. اس جملے پہ غور کرنا. اللہ نے فرمایا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اور آگے بتایا ان اللہ کان علیمًا خبیرا. 2 صفت اللہ نے یہاں پر علیم اور خبیر کو استعمال کیا ہے. کیا کہا کہ اب بھی میاں بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف میں جھگڑا بدستور قائم ہے تو ابھی بھی طلاق کی اجازت نہیں ہے. 2 آدمی کس کی طرف سے آئے؟ مرد کی طرف سے. 2 آدمی کس کی طرف سے آئے؟ عورت کی طرف سے. اور ایک بندہ نیوٹرل ہو. یہ قرآن کا ہو ترجمہ نہیں کر رہا, علماء نے جو لکھا ہو وہ کر. ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے, کوئی جھگڑا ہو جائے تو کیا بیٹھتی ہے؟ پنچایت. پنچ ہے, پنچایت جو ہے وہ بیٹھتی ہے. اچھا اب یہ پنچایت کو پنچ نہیں کرنا ہے, ان کو بھی نرمی اختیار کرنی ہے. یہ وہ انگلش والا پنچ جو ہے نہیں ہے کہ یہ پنچایت جو ہے وہ پنچ جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو ان میں جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے. اچھا اللہ نے عجیب جملہ استعمال فرمایا ان یریدا اصلاحا, کہ اگر ان کی نیت واقعتاً رشتے کو توڑنے کی نہیں ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کی واقعتاً, دیکھیے اللہ نے فرمایا علیمًا خبیرا کہ میں علیم بھی ہوں میں خبیر بھی ہوں. اگر دونوں کی نیت میں جھول نہیں ہے, دونوں کی نیت میں برائی نہیں ہے, نمبر 1 نہ ہسبینڈ کی نیت میں رشتہ توڑنا ہے اور نہ بیوی کی. دوسرا یہ بھی کہا کہ پنچایت میں ان کو بٹھاؤ کہ نیت کیا ہو کہ اس رشتے کو کسی طرح باقی رکھا جائے. ایسے لوگوں کو مت بٹھاؤ کہ جن کا مزاج ہی توڑ بھانگتا ہوتا ہے. ایسے لوگ ہر معاشرے سماج میں ہوتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ اس کو بلائیں گے تو یہ معاملے کو کیا کرے گا, سلجھائے گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں سلجھے ہوئے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اچھا بعض لوگ
تو پنچایت میں ان کو بٹھاتے ہیں جس نے خود اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، جس نے خود دی ہے وہ کیا سن جائے؟ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ علماء نے لکھا ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی پنچایت وہ بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. جو کام کر سکتا ہے وہی جو ہے کرے. ہاں یہ ان کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. تو ایسے موقع پر نرمی اختیار کرے. کیا کرے؟ نرمی جو ہے وہ اختیار کرے. گیو اینڈ ٹیک. ہمیشہ صلح یاد رکھے. صلح کیسے ہوتی ہے؟ گیو اینڈ ٹیک. صلح کے اندر آدمی کچھ نہ کچھ چھوڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ حاصل جو ہے وہ کرتا ہے. اور قرآن نے کیا فرمایا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. صلح میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے. صلح میں خیر ہی جو ہے وہ خیر ہے. تو کہاں کہ اگر نیت پنچایت میں جو بیٹھے ہیں ان کی بھی صحیح ہے اور ہسبینڈ اینڈ وائف کی بھی صحیح ہے. قرآن کا اعلان سنیے. قرآن کہہ رہا ہے یوفق اللہ بینہما. اللہ دونوں کو کیا کر دے گا؟ دونوں کو ملا جو ہے وہ دے گا اور یہ رشتہ جو ہے وہ باقی رہ جائے. دیکھیے اگر اس سے بھی بات نہیں بنی, آپ اندازہ لگائیے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو ہٹاؤ کر. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ پنچایت بٹھائے. اب تیسرا مرحلہ, اب بھی بات نہیں بنی تو طلاق فوراً دینی ہے نہیں. کب دینی ہے؟ ارے ٹائم دینا ہے لیکن کتنا دینا ہے؟ تو ٹائم دینے کا سوال نہیں ہے, خالی دیکھنا ہے. کبھی ٹائم ہو سکتا ہے وہ اسی وقت بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کچھ وقت بھی لگے. کیوں؟ یہ دیکھنا ہے کہ عورت پاکی سے ہے یا نہیں. طلاق کب دینا؟ یہ نظام ہے طلاق کا, کوئی فالو نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. دیندار گھرانے میں بھی فالو نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. ورنہ طلاق کا پورا اسلام میں فارمولا ہے, پورا ایک نظام ہے اور ایک قرآن میں جو ہے وہ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر مزید تشریح کی ہے. تو فرمایا کہ جب عورت کو طلاق دو تو نمبر 1 وہ حالت حیض میں نہ ہو. وہ کیسا اور کیسی ہو؟ حالت پاکی میں ہو. نمبر 1 شرط. نمبر 2 ہسبینڈ اینڈ وائف نے ملاقات نہیں کی ہو. ملاقات کی ہو تب بھی اس کو ابھی طلاق نہیں دینا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تب بھی طلاق نہیں دینا ہے. ایک تو وہ پاکی کی حالت میں ہو, دوسرا ہسبینڈ اینڈ وائف نے وہ خاص ملاقات جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان کیا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ اجر ملتا ہے, تو وہ جو ہے وہ نہ کیا. تیسرے طلاق نہیں دینی. لوکل لوگ ہے کہاں ٹھیک دینی ہے, ٹھیک نہیں دینی ہے. پرابلم یہ ہے آپ نے ہمارے سماج کی عکاسی کی. ہمارا سماج جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے. کچھ لوگ عجیب و غریب ہے. میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا, قریب کی بچی منظور بھائی جو ہے نا آسام روڈ پہ وہ لے گئے تھے, تو میں نکاح پڑھایا. تو اپنے یہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ ہم کو بلا گیا نکاح قبول کی. اب میں نکاح پڑھا کر ایونٹ پہ آ گیا بھائی. میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تو وہ آئے گھر کہتے آپ کو واپس پڑھانا ہے. طلاق ہے ابھی میں پڑھا, ابھی تو میں پڑھا کے آیا ہوں باہر, ابھی گاڑی میں بیٹھا نہیں کہ واپس آپ کو پڑھانا ہے. میں نے کہا بھائی کیوں پڑھانا ہے؟ میں نے نکاح صحیح نہیں پڑھایا. میں کیا رہا کتنوں دوارا બધા બેવકૂફ લાગે તો આટલા વર્ષ હું પઢાવતો છે કોઈ એમ નહીં કીધું કે મારો સાહેબ નિકાહ નહીં થાય ને આ મને કહેવા આવ્યા પેલા નિકાહ પાછા જે છે પઢાવો તો હું ગભરાઈ ગયો. મને કે નહીં अंदर में बहस हो रही है, डिस्कस हो रही है. आपने दूल्हे से एक मरतबा बुलवाया कबूल की, 3 मरतबा बुलाया है इसलिए 3 है ना, 3 मरतबा बुलाया. अच्छा एक और वो दूसरी इंडिया के नहीं दूसरे मुल्क के थे. तो अच्छा उनके यहाँ होता है कबूल है कबूल है कबूल है. और मैंने फिर अंदाज़ा लगाया कबूल है का जोर ज़्यादा है. अच्छा फिर क्या हुआ है सादुल्ला साहब, उन्होंने मुझे वो जो स्वीट वगैरह होती है ना, तो वो कुछ लोग वैसे ही तकसीम करते हैं, कुछ लोग वो बॉक्स बना कर लाते हैं. तो बॉक्स पे लिखा था कबूल है. यहाँ इसी का लोग अभी वो बॉक्स मैंने नहीं किया है, मेरे घर में है वो मैं आपको लिखा हुआ है, उस पर लिखा है कबूल है. तो मैंने कहा कि यार आ गया ये तो कबूल है वाला है. मैंने कहा मैं नहीं आता, आप ऐसा करो 2 मरतबा आप खुद बोलवा लो. खुतबा वगैरह मैंने क्या है वो जो है वो पढ़ दिया.
تو کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی نکاح میں جب تک 3 مرتبہ نہ بلوائے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہاں تک کیوں یہ ڈرامے جو ہوتے ہیں تو ڈرامے میں ڈرامہ ہی ہوتے ہیں، اور ڈرامے میں 3 مرتبہ بلوائے قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ اچھا، طلاق میں بھی کچھ لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کہ 3 طلاق کیوں دیتے ہیں؟ جب تک وہ یوں سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ عورت کو طلاق 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 فارغتی فارغتی فارغتی، وہاں پہ کیا ہے طلاق ہوتی ہی نہیں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور میں آپ کو کہوں ہمارے یہاں نکاح پر تو بیان ہوتا ہے، طلاق پر نہیں ہوتا، اور لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں کہ طلاق پر۔ میں نے کہا طلاق ہوتی ہے وہ مایوس نہیں ہے، لیکن طلاق پر بیان کرو تو ناراض ہو جائے۔ ارے بھائی طریقہ تو سیکھنا ہے نا، یہ بھی تو دین نے تعلیم دی ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ خود جو ہے وہ موجود ہے۔ تو طلاق دے تو آدمی کسی دے ایک، اس سے بھی ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ میں تو فون کرتا ہوں کہاں تک دیکھیں بھائی اور مانگتے تو چار سے لوہا لوگوں کے کہ بھائی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہماری یہاں قبولیت کی گھڑی رہی ہے، બીજું કઈ માંગતું ન મળી જાય. ચાલો હું તમારી મોહબ્બત જ માંગુ. बस हम ये मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को मरते दम तक खाए. आमीन. अल्लाह आसान फरमाए. चले वाला कोई बात नहीं. तो भाई जो कुछ कहा सुना गया अब हम खत्म करते हैं. आप थके हो कि ना हो, मैं थके. सही है, सही है. मैं तो मेरी फिक्र थी मगर अब नहीं, आप दुनिया में पहले सबसे जो इमाम की फिक्र करते हैं, बाकी कोई नहीं करता. हाँ देखो हमारी उम्र में डिफरेंस होगा मगर हमसे इल्म में आप बढ़ रहे, तो हमको इज्जत करनी चाहिए. अल्लाह माफ फरमाए. किसी ने मामला बिगाड़ा. चलो कोई बात नहीं. चलो तो भाई याद रहेगा हम खुलासा कह रहे थे, रब्बी ईमान नज़र मिन खैरिन, और फिर ये दुआ क्या करो रिश्ते के लिए. दूसरी चीज़ कि निकाह का बंधन सादम हयात होना चाहिए. मरते तो कुरान की 2 लफ्ज़ तो रह गए, लेकिन यार जिंदा सोबत वाले मरते दर करते. तीसरा, हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा हो, माँ बाप फौरन इन्वॉल्व न रहे. भाई यहाँ इजाज़त नहीं है, वो आपने फॉर्म पे भी देखा होगा कि वीडियो की इजाज़त नहीं, फोटो और वीडियो वो जो फॉर्म होता है यहाँ इजाज़त नहीं है. जज़ाक. तो क्या है, तीसरा माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. ये कुरान बता रहा है, फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन्ना. उससे अगला मामला, अभी भी तलाक मत करो, पंचायत बिठाओ. पंचायत में क्या है, 2 मर्द की तरफ से 2 औरत की तरफ से और एक न्यूट्रल, और वाक़ई न्यूट्रल होना चाहिए. ये बंदा कभी इधर से कभी उधर से है, मसला ये होता है, वाक़ई वो न्यूट्रल जो होना चाहिए. फिर उसके बाद अब भी तलाक नहीं है, इसका इंतज़ार करना है. पाकी का, पाकी में भी फिर औरत से मुलाकात न की, फिर तलाक दे तो एक दे, और आखिरी बात उसमें भी रजई दे. इसकी नीयत करें. रजई में ये होता है इद्दत से पहले बगैर निकाह के मियाँ बीवी देखो. अरे बात હું છે મહર તમારા દરમિયાન તે છે આમાં મહર નિમ્ન લખેલો મેરે ફાની છે તો અમાઉન્ટ ખબર છે કેટલા છે? નહીં કેશ છે કે કેશ છે?